بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں نے ایکسکلوسیولی بنائی ہے ٹی بی کے مریضوں کے لیے، کیونکہ جب ٹی بی کی تشخیص ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اب بالکل بچاؤ ممکن نہیں ہے، یا ٹی بی جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانہ تھا جب ٹی بی کی دوائی نہیں تھی اور کسی کو ٹی بی کی تشخیص ہوتی تھی تو ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا۔ ان کے پھیپھڑوں کا اوپر والا حصہ اس کو آپریشن کر کے اس کو ایک طرح سے ختم کر دیا جاتا تھا، اوپر والے حصے کو، اور ٹی بی کے مریض کو بالکل سائٹ پہ دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ ایک طرح سے وہ ناقابل علاج بیماری تھی۔ الحمدللہ ابھی جو ٹی بی کی دوائیاں ہیں یہ تو اس سے ٹی بی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کا کورس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کریں کہ جی علاج موجود ہے، یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ بالکل اپنی اصل والی صحت پہ واپس آ سکتے ہیں اگر آپ ان چند مشوروں پہ پوری طرح عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، جب آپ کی ٹی بی کی تشخیص ہوتی ہے تو پریشان نہیں ہونا ہے، اور دوائی جو جس طرح ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں تو اس طرح باقاعدگی سے کھانی ہے۔ اس علاج میں بنیادی طور پہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی حصہ ہوتا ہے اور پھر اس کو جاری رکھنے والا حصہ کہتے ہیں۔ ایک ابتدائی حصہ جو ہے نا اس میں 2 مہینے کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے، اور پھر 2 مہینے بعد دوائی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر جو آپ کی تشخیص کرتے ہیں وہ آپ کا ایکس رے کرتے ہیں، آپ کے بلغم کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بلغم میں جو ہے ٹی بی کے جو جراثیم ہوتے ہیں، اگر وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 2 مہینے کے اوپر دوبارہ ذرا ٹیسٹ کر لیا جائے کہ وہ پازیٹیو ہی ہے یا کہ ختم ہو گئے۔ اگر وہ پازیٹیو رہتے ہیں تو پھر وہ دوائی جو شروع میں شروع کی ہے تو اس کو مزید 1 مہینے کے لیے جاری رکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو بھی تشخیص کے دوران جو ڈاکٹر صاحب نے پھر آپ کو ہدایات دی ہیں دوائی کے لیے اور فالو اپ کے لیے، یا ٹی بی سینٹر والوں نے آپ کو ہدایت دی ہے، تو اس پہ پوری طرح عمل درآمد کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ دوائی کھائیں، تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، آپ خود تندرست ہو جائیں گے، اور جو آپ کے روزمرہ کے کام ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، دوسروں پہ آپ کو انحصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خود اپنا کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور دوسری یہ کہ جو آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی، والدین یا بچے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو بھی آپ سے ٹی بی پھیلنے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹی بی کی دوائی ہے وہ آپ نے صبح کے ٹائم کھانی ہے، ناشتے سے پہلے، اور اس میں عمومی طور پہ وزن کے مطابق گولیاں دی جاتی ہیں، تو وزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے کتنی گولیاں تجویز کی ہیں۔ عمومی طور پہ جو وزن ہے بڑے لوگوں میں اس کے مطابق 3 سے 4 گولیاں ہی بنتی ہیں، اس سے بھی اوپر ہو سکتی ہیں اور اس سے نیچے بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ نے کھانی ہے ناشتے سے پہلے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور گولی تجویز کی ہوتی ہے جس کا نام وٹامن B6 ہے۔ یہ وٹامن ہے، بہت ہی ضروری دوائی ہے۔ یہ جو ٹی بی کی دوائی کے ساتھ آپ نے یہ ایک طاقت کی دوائی سمجھ لیں کہ یہ کھانی پڑتی ہے۔ اگر یہ نہیں کھاتے تو پھر جو ٹی بی کی دوائی کے کچھ مضر اثرات شروع ہوتے ہیں، جس طرح جلد میں حس کا ختم ہو جانا، تو وہ اس سے بچاؤ کے لیے دوائی دی جاتی ہے، تو یہ ضرور کھائیں، اور یہ آپ کے پورے کورس میں یہ دوائی جاری رہتی ہے، کیونکہ جس دوائی سے وہ مضر اثر ہوتا ہے تو وہ پورے کورس کا حصہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ وٹامن B6 اگر کھا رہے ہیں تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ ناشتے سے پہلے خالی پیٹ دوائی نہیں کھا سکتے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ عمومی طور پہ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک کھانے کے بعد کھائیں، لیکن کوشش بہرحال یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کھانے سے پہلے کھا سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا اور ٹریننگ کر رہا تھا تو اس وقت تو یہ دوائیاں بہت ساری ہوتی تھی، 4 قسم کی گولیاں ہوتی تھی، اور ہر گولی کی مقدار جو ہے نا کم سے کم 2 گولیاں اور زیادہ سے زیادہ 4 گولیاں، تو وہ مریض کو 10 سے 12 گولیاں کھانی پڑتی تھی ناشتے سے پہلے۔ ابھی تو چیزیں آسان ہو گئی ہیں، ان 4 دوائیوں کو ایک ہی گولی میں شامل کر دیا گیا اور 3 سے 4 گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، اور پرانے زمانے کے جو تھے نا ٹی بی کے مریض، وہ تو بہت تکلیف سے گزرتے تھے، صحت کے معاملے میں بھی، دوائی کے معاملے میں بھی۔ اس وقت ان کو سہولیات بھی نہیں تھی، نہ ہسپتال تھا، نہ ڈاکٹر آرام سے ملتے تھے، اور ان کو اس طرح کے مشورے بھی نہیں ملتے تھے جو ابھی آج کل جو ہے ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں، اور دوائی جو کھانی پڑتی تھی تو وہ بھی بہت زیادہ کھانی پڑتی تھی۔
تو اللہ کا شکر کریں کہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اچھا، آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دوائیوں کے کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامات شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہ میں بات کروں دوائی شروع ہونے کے بعد۔ بھوک کا کم لگنا یا بھوک کا بالکل نہ لگنا، دل خراب ہونا، متلی ہونا، الٹی شروع ہونا، آنکھوں میں پیلاہٹ آنا، پیٹ کے جو اوپر والا حصہ ہے دائیں طرف وہاں پہ درد ہونا، یا پھر چھوٹے پیشاب کا کم ہو جانا، جسم میں خارش شروع ہو جانا، اور اس کے علاوہ نظر میں دھندلاہٹ یا رنگوں کا صحیح طریقے پہ پہچان نہ ہونا۔ تو اگر یہ علامات شروع ہوتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔ وہ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی ٹی بی کی دوائی سے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے، مضر اثرات تو نہیں ہو رہے۔ تو یہ علامات ضرور ان کو نظر میں رکھیں۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ٹی بی کی دوائیوں میں ایک دوائی ایسی ہے جس سے آپ کے پیشاب کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا فینٹا کی طرح ڈارک قسم کا بالکل گہرے رنگ کا پیشاب آ سکتا ہے، یا بالکل سرخ بھی آ سکتا ہے۔ تو اسے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وہ دوائی کا ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ رنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے خوراک جو ہے نا اپنی اچھی رکھنی ہے۔ مریض اکثر پوچھتے ہیں کہ میں کس سے پرہیز کروں۔ آپ کو پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھے خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹی بی ہوتی ہی ان لوگوں کو ہے جن کا مدافعاتی نظام کمزور پڑ چکا ہوتا ہے۔ تو آپ خوراک اچھی رکھیں گے تو آپ کا مدافعاتی نظام بھی اثر کرے گا اور ٹی بی کی دوائیاں بھی پھر اثر کریں گی۔ تو آپ نے اپنی خوراک اچھی رکھنی ہے، اس میں سبزیاں، پھل، گوشت، مرغی کا گوشت، بکری کا گوشت، بڑا گوشت، مچھلی، سب چیزیں شامل ہیں۔ جتنی بھی صحت مند چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں تو وہ سب چیزیں شامل ہیں، دودھ، انڈا، سب چیزیں۔ تو آپ نے پرہیز نہیں کرنا ہے، آپ نے اچھی خوراک کھانی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی آپ کے وسائل ہیں اس میں آپ اچھی سے اچھی خوراک کھائیں۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آپ، اچھا یہ بہت ضروری احتیاط ہے، جب آپ کھانسی کریں تو منہ کو کور کر لیا کریں رومال سے، یا کونی کا جوڑ جو ہے نا اس میں منہ کور کر کے، یا کسی بھی چیز سے منہ کور کر لیں۔ اگر آپ ہاتھوں سے کور کرتے ہیں تو پھر ہاتھ دھو لیا کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے نا وہ کھانسنے سے پھیلتی ہے۔ اگر آپ منہ کور نہیں کرتے تو آپ کے جراثیم ہوا میں پھیل جاتے ہیں، اور جو دوسرے آپ کے ساتھ کے قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو ٹی بی پھیل سکتی ہے۔ اور جو بلغم نکلتا ہے آپ کا، تو وہ بلغم بھی آپ نے ہر جگہ پہ نہیں تھوکنا۔ وہ بلغم جو ہے آپ اپنے سرہانے کے قریب کوئی برتن رکھیں جس میں ریت وغیرہ ڈالی ہو آپ نے، اور اس میں بلغم تھوک دیا کریں اور اس کو پھر کور کر لیا کریں ریت سے۔ اگلی ضروری چیز، آپ کو ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں اس پہ پوری طرح عمل کریں، دوائی ریگولر کھائیں۔ دوائی آپ چھوڑیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جو اگلی مرتبہ آپ کو تکلیف ہوگی تو ٹی بی کی یہ دوائیاں پھر آپ پہ اثر نہیں کریں گی، کیونکہ وہ جراثیم ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ جو عام دوائیاں ہیں پھر وہ اس کو اثر نہیں کرتی۔ تو آپ نے دوائی بالکل ریگولر کھانی ہے تاکہ آپ کا مرض مکمل طور پہ ختم ہو۔ آپ اگر بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں دوائی، کورس مکمل نہیں کرتے، تو ٹی بی آپ کی پوری طرح ختم نہیں ہوتی، وہ 2 مہینے 3 مہینے یا سال بعد دوبارہ شروع ہوگی، اور پھر یہ دوائیاں آپ پہ اثر نہیں کرتی، پھر انجیکشن شروع کرنے پڑتے ہیں اور اس کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ نے دوائی چھوڑ دی تو ان دا مین ٹائم آپ کو تو نقصان ہو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ٹی بی آپ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا پھر دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ دوائیاں ریگولر کھائیں، اور اس دوائی کو اسی طرح کھائیں جس طرح ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو 2 مہینے تک آپ ریگولر دوائی کھاتے ہیں، 2 مہینے بعد پھر دوبارہ معائنہ کرتے ہیں اور پھر آپ کی دوائیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو جو جتنا علاج ہے، جتنی گولیاں ڈاکٹر نے بتائی ہیں، اور جتنے عرصے کے بعد آپ کو بلایا ہے اور جتنے عرصے کی دوائی بتائیے، تو اس پہ پوری طرح عمل درآمد کریں، کیونکہ اس ٹی بی پہ بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے، اور یہ دوائیاں اثر کرتی ہیں تب تک جب آپ اس کو اسی طرح کھائیں جس طرح کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دی ہے۔ اگر آپ اس کو مقدار سے کم کھاتے ہیں، یا اس کے اصل وقت پہ نہیں کھاتے، یا بیچ میں کبھی کھا لیا کبھی چھوڑ دیا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے۔ آپ کی صحت کو بھی، آپ کی بیماری بھی ختم نہیں ہوتی، اور جب آپ کی ٹی بی بڑھ جائے گی تو پھر آپ کو یہ دوائیاں بالکل اثر نہیں کریں گی، پھر آپ کو دوسری اس سے زیادہ طاقتور دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے پھر اپنے مضر اثرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔
اور اس کا کورس پھر 6 مہینے کا نہیں ہوتا، اس کا سال 2 سال یا اس سے زیادہ بھی کورس چل سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ دوائیوں کا ریگولر استعمال کریں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو کچھ تسلی بھی ہو گئی ہوگی اور کچھ مفید معلومات آپ کو ملی ہوگی۔ تو اس امید پہ کہ یہ ویڈیو کارآمد تھی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور اپنے دوسرے جو رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں جن کو ٹی بی ہے یا اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے گھر والوں کو ٹی بی ہے تو ان سے ضرور شیئر کریں۔ اور چلیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔